بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسول الکریم اما بعد. معزز سامعین اکرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. مولانا سید محمد عبد الواسع حسینی چشتی بخاری امان اللہ نورانی کی جانب سے محدث دکن ابو الحسنات سید عبداللہ شاہ صاحب نقشبندی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا لکھا ہوا میلاد نامہ آپ کی خدمت میں سلسلہ وار درس کے طور پر پیش کیا جا رہا ہے، اور اس میں 7ویں فصل سے آج کے ہمارے درس کا آغاز ہے. حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی اتباع اور اطاعت سے متعلق گفتگو چل رہی تھی. حضرت فرماتے ہیں کہ اطاعت کرنے والے کو جس کی اطاعت کی جا رہی ہے ان سے محبت ہونا ضروری ہے. جو بھی جس کی پیروی کرتا ہے تو اس سے محبت ہونا بھی ضروری ہے، مگر ہم حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تابعداری اور آپ سے محبت کی زبانی دعویدار ہیں، محبت کے زبانی دعویدار ہے. اس فصل میں حقیقی محبت اور اس کے ثمرات اور فوائد کا بیان ہے. اللہ مسلمانوں کے ساتھ، کون سے مسلمانوں کے؟ نام کے مسلمانوں کے ساتھ نہیں، ان مسلمانوں کے ساتھ ہے جن میں آئندہ بیان ہونے والی شرطیں پائی جائیں، جو ابھی آگے شرطیں آ رہی ہیں. جب تک وہ شرطیں پائی گئی خدا بھی ان کے ساتھ تھا، ساری خدائی ان کے ساتھ تھی، فرشتے ان کی مدد کے لیے اترتے تھے. مسلمانوں کی خاطر بار بار ان کو حکم ہوتا تھا کہ فرشتوں مسلمانوں کی ہمت بندھاؤ، ان کو ثابت قدم رکھو. اسی کا اثر تھا کہ سرسبز سلطنتیں حکومتیں بے سر و سامان، یعنی جن کے ہاتھ میں بظاہر کوئی اسباب نہیں تھے، تو ایسے مسلمانوں کے ہاتھ میں حکومتیں تھیں. جب مسلمانوں نے وہ شرطیں کھو دیں، خدا کی نظر عنایت بھی مسلمانوں سے اڑ گئی، اپنے پرائے ہو گئے، سلطنتیں گئی یعنی حکومتیں چلی گئی، عزت گئی. اب بھی فرشتوں کو اللہ تعالیٰ بھیجتا ہے، کیوں؟ کافروں سے یہ کہنے کے لیے کہ یا ایھا الکفرہ اقتلوا الفجرہ، اے کافروں قتل کرو فاجروں کو. اب بھی وقت ہے، سنبھالتے ہیں ان شرطوں کی پوری پابندی کرو. پہلی شرط یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ ورسولہ، پارہ نمبر 9 سورہ انفال کا 3 رکوع، کہ مسلمانوں خدا اور رسول کا کہا مانو. دوسری شرط ولا تولوا عنہ، یہ بھی سورہ انفال کی آیت ہے کہ خدا اور رسول کے ارشادات سے، فرمان سے منہ مت پھیرو. ہائے تم تو انسان ہو، جانور تک ان کا حکم مانتے اور بات سنتے تھے. ایک واقعہ یہاں نقل کر رہے ہیں کہ ایک صحابی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حاضر ہوئے اور عرض کیے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میرا ایک باغ ہے، میرے بیوی بچوں کا گزر جو ہے اسی پر ہے، یعنی اسی پر گزارا ہوتا ہے. باغ کے کام کے لیے 2 اونٹ ہے، انہی سے موٹ چلاتا اور باغ کو پانی دیتا ہوں، یعنی باغ کو پانی پلانے کا کام وہی 2 اونٹ کرتے ہیں. خدا جانے کیا ہوگا کہ وہ دونوں اونٹ، خدا جانے کیا ہو گیا ہے کہ وہ دونوں اونٹ جو ہے اپنے پاس نہیں آنے دے رہے ہیں، جو بھی نزدیک جائے اس پر حملہ کرتے ہیں. حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ سنتے ہی اٹھے، حضور پاک علیہ السلام اٹھے اور اس باغ تک تشریف لے گئے اور فرمائے کہ باغ کا دروازہ کھول دو. ان صحابی نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اونٹ بہت بگڑے ہوئے ہیں. تو حضور فرمائے کہ مضائقہ نہیں، یعنی کوئی بات نہیں، کوئی حرج نہیں، تم دروازہ تو کھول دو. دروازے کی کھڑکھڑاہٹ سنتے ہی وہ دونوں اونٹ حملے کے لیے لپکے. الغرض یعنی بہرحال دروازہ کھول دیا گیا. سب سے پہلے حضور صلی اللہ علیہ وسلم اندر تشریف لے گئے. وہ دونوں اونٹوں کی نظر جب حضور پر پڑی فوراً سامنے آ کر بیٹھ گئے اور وہ اونٹ سجدے میں گر گئے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم ان کے سر پکڑے، خدا جانے کیا فرمائے، اس کے بعد مالک کے حوالے کر دیے اور فرمائے ان سے کام لو اور ان کی اچھی طرح خبرگیری کیا کرو. یہ جانوروں کی اطاعت رسول صلی اللہ علیہ وسلم تھی، حضور کی فرمانبرداری تھی کہ سرکش اونٹ جو ہے بالکل نرم ہو گئے. جانوروں نے حضرت کی بات سنی. افسوس ہے کہ ہم انسان ہو کر حضور کی خلاف ورزی کریں. ہائے افسوس اس منہ پر کہ ہم کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کا دعویٰ ہے. ظاہر ہمیشہ باطن کے تابع ہوتا ہے. جو اوپر والا ہوتا ہے یعنی اوپری حصہ ہوتا ہے وہ اندر والے حصے کے تابع ہوتا ہے. قلب میں اگر غصہ ہو دل میں تو اس کے آثار ظاہراً نمایاں ہو جاتے ہیں، اوپر بھی دکھتے ہیں. دل میں اگر خوشی ہے تو اس کے آثار بھی ظاہر ہوتے ہیں. تو کیا ایک محبت ہی ہے کہ وہ دل میں ہو اور اس کے آثار ظاہر نہ ہو؟
دوستو دلی محبت تو وہ چیز ہے کہ بغیر اعضاء سے ٹپکے نہیں رہ نہیں سکتی، ایک عضو سے نہیں بلکہ سر سے پیر تک ہر ایک عضو سے وہ دل کی محبت ظاہر ہونے لگتی ہے۔ اور یہ ایک موٹی بات ہے، یعنی ایک دم سیدھی سی بات ہے کہ قلب جو ہے افضل اور اشرف ہے، دل جو ہے زیادہ فضیلت والا ہے، بزرگی والا ہے، سارے اعضاء جو ہے اس کے تابع ہیں۔ جو کیفیت قلب میں ہو اس کا اثر بال بال میں آنا ضروری ہے۔ دیکھیے بخار اس حرارت کا یعنی ٹیمپریچر اور گرمی کا نام ہے جو قلب میں پیدا ہوتی ہے، اس کا اثر بال بال میں ہوتا ہے۔ یہ نہیں ہو سکتا کہ صرف قلب میں دل میں بخار ہو، اعضاء میں اس کا اثر نہ ہو۔ اسی طرح یہ بھی ممکن نہیں کہ قلب میں محبت کی آگ ہو اور تمام بدن میں بھڑک نہ اٹھیں۔ ہائے یہ کیسی محبت ہے کہ دل میں تو ہے مگر تمام اعضاء خلاف میں ڈوبے ہوئے ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جن کی محبت کا دعویٰ ہے، ان کے پاؤں جو ہے نماز میں کھڑے کھڑے سوج گئے تھے، آپ کا سر جو ہے گھنٹوں سجدے میں رہتا تھا اور آپ کو آخر وقت جو ہے چلا نہیں جاتا تھا، کاندھوں پر ہاتھ دیے پاؤں گھسیٹتے مسجد میں تشریف لاتے تھے، یعنی مرض الوفات کی بات ہے۔ جن کی محبت کا دعویٰ ہے ان کی حالت یہ تھی، ادھر ہمارا سر جو ہے سجدے میں نہیں جھکتا، پیر مسجد کی طرف نہیں چلتے، پھر بھی محبت کا دعویٰ۔ ہائے ایک بازاری عورت سے محبت ہو جاتی ہے، جو وہ کہے کرنے تیار، چاہے عزت جائے، مال جائے، جائیداد جائے، مگر اس کی فرمائش پوری ہو۔ سارے خاندان کا خلاف ہو جائے، یعنی سارا خاندان جو ہے اپوزٹ ہو جائے، مخالف ہو جائے تو پرواہ نہیں، مگر خلاف نہ ہو تو اس چڑیل کا جس سے دل لگا ہے۔ دوستو یہ ہے دل کی محبت کا اثر۔ عشق مولا کے کم از لیلا بود، یعنی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا عشق لیلا کے عشق سے گیا گزرا ہوا ہے۔ گیند پھینکنے والے کے لیے جیسا گیند تابع ہو جاتا ہے، بال جو ہوتی ہے پھینکنے والے کے تابع ہو جاتی ہے، ایسا ہی جو اللہ تبارک و تعالیٰ کا حکم ہو اس کے تابع ہو جانا چاہیے۔ اصل یہ ہے کہ محبت ہی کی کمی ہے، ہائے اگر محبت ہوتی تو جان اور مال سب کچھ قربان کرتا، حضور جو فرماتے وہ سب کرتا۔ ہائے مسلمانوں حضرت سے محبت نہیں، حضور علیہ السلام سے ہم کو محبت نہیں، ارے اپنی جانوں سے بھی محبت نہیں۔ حکیم اور ڈاکٹر کی بات جس طرح سنتے ہو اور فوراً عمل کرتے ہو، حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سید الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کی اتنی بھی وقات نہیں، اہمیت نہیں۔ وہ حکیم 4 پتے کوٹ کر دیے تو مان لیتے ہو، اور حضور علیہ السلام جو فرمائے اس کو نہیں مانتے ہو۔ مسلمانوں تم سب کے سب اسفل السافلین میں گرے ہوئے ہو۔ اگر اعلیٰ علیین پر پہنچنا ہے تو ایک کام ضروری ہے، وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت ہے۔ کیسی محبت؟ جان سے، مال سے، اہل و عیال سے، سب سے بڑھ کر حضرت کی محبت ہو۔ ایسی محبت کا اثر یہ ہے کہ انسان آپ کے ہر ارشاد کو مان لیتا اور ہر بات میں آپ کی تابعداری کرتا ہے، فرمانبرداری کرتا ہے۔ افسوس مسلمانوں تمہاری حالت بہت خطرناک ہو گئی ہے۔ گویا کہ تم منہ سے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تابعداری سے انکار نہیں کرتے ہو، مگر عملاً یعنی پریکٹیکلی طور پر تمہارے اطاعت نہ کرنے کی حالت یہ کہہ رہی ہے کہ خدا اور رسول نے یہ سب بکھیڑے، یعنی نماز پڑھو، روزہ رکھو، زکوٰۃ دو، حج کرو، معاملات درست کرو، اخلاق اچھے کرو، فضول پھیلائے ہیں۔ یعنی ایسا لگ رہا ہے کہ یہ سب چیزیں فضول میں پھیلائی گئی ہیں، تمہارے اعمال سے ایسا لگ رہا ہے، العیاذ باللہ۔ پہلے زمانے میں خدا اور رسول کی نافرمانی اس قدر نہیں ہوتی تھی جس قدر اب ہو رہی ہے۔ اس وقت بھی عام لوگوں میں سب دیندار نہ تھے، اس وقت بھی جو ہے عام لوگوں میں سب دیندار نہ تھے، مگر اس وقت کے لوگوں میں اور اس وقت کے لوگوں میں فرق یہ ہے کہ اس وقت کے لوگ اپنے آپ کو گنہگار سمجھتے تھے اور اپنے افعال کو، کاموں کو دین نہیں سمجھتے تھے، اور اس وقت کے لوگ جو ہے گناہ کرتے ہیں پھر بھی دیندار کے دیندار اور خود دین کے احکام کے موافق نہیں، مطابق نہیں ہوتے، بلکہ اپنے افعال کو دین کے احکام کے موافق کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ جو کام ہے وہ یہ سوچتے ہیں کہ یہ بھی دین کے موافق ہو جائے۔ کوئی سود کے حلال کرنے کی فکر میں ہے تو کوئی کہتا ہے کہ نکاح فضول ہے، تراضی طرفین کافی ہے، یعنی فضولی کا نکاح جو ہے یہ پورا ایک فقہ کے اندر ایک باب ہے،
باب نکاح الفضولی، تو فضولی کا نکاح جو ہے وہ کافی ہے اور دونوں جانب کی مرضی کافی ہے، ہاں جبر نہ ہو۔ ایک اخبار میں چھپا تھا کہ اسلام کی طرف سب جھکتے ہیں مگر اس میں نماز کی ایسی پخ ہے کہ اس کی وجہ سے لوگ رکتے ہیں۔ اگر علماء نماز کو اڑا دے تو پھر بہت لوگ مشرف بہ اسلام ہوتے ہیں۔ یعنی استغفر اللہ، ایسی باتیں کہہ رہے لوگ۔ ایک صاحب بے وضو نماز پڑھ لیا کرتے تھے، کسی نے کہا کہ جناب بے وضو نماز نہیں ہوتی، وہ صاحب جواب دیے یہ دقیانوسی، یہ مولویوں کے خیالات ہیں، یعنی جو خیالی پلاؤ بناتے ہیں ان کے خیالات ہیں، یہ مولوی غور نہیں کرتے اور دین کی تہ کو نہیں پہنچتے۔ استغفر اللہ، اندر تک نہیں جاتے، ایسا وہ صاحب کہہ رہے ہیں۔ عرب میں جب اسلام آیا افلاس بہت تھا، محتاجی تھی، محنت مزدوری سے پیٹ بھرتے تھے، میلے کو چیلے رہتے تھے، اس لیے حکم دیا گیا تھا کہ جب نماز پڑھو منہ ہاتھ دھو لیا کرو۔ اب وہ حال نہیں رہا، ہم روز صبح کو صابن لگا کر غسل کرتے، ہم کو بار بار جسم دھونے کی ضرورت نہیں، العیاذ باللہ۔ ایسا ہی روزہ بھی ملک عرب وحشی ملک تھا، یعنی وہاں کچھ درندگی بہت تھی، وہاں بہیمت زیادہ تھی اور حیوانیت تھی، یعنی ان کے اصلاح کے لیے، درستگی کے لیے روزہ مقرر فرمایا گیا تھا۔ اب ہم کو تہذیب اور اخلاق حاصل ہے، ہم کو روزے کی کیا ضرورت ہے۔ لکھنؤ میں مجلس ہوئی تھی مسلمانوں کے تنزل کے، یعنی اتار اور مسلمانوں کی پسماندگی کے اسباب پر غور کیا گیا کہ مسلمان اتنے نیچے کیوں آ رہے ہیں۔ تو آخر میں یہ بات معلوم ہوئی کہ اسلام ہی تنزل کا سبب ہے، یہاں تک نوبت پہنچ گئی۔ استغفر اللہ، یعنی اتنے بدبخت لوگ وہاں اس محفل میں بیٹھے ہوں گے کہ وہ کہہ رہے ہیں کہ یہی ہمارے زوال کا سبب ہے۔ یوں تو پہلے اسی سے نفس جو ہے مشقت سے بھاگتا ہے، تکلیف سے بھاگتا ہے، اس پر باہر سے مذہب پر حملے ہو رہے ہیں اور ادھر نوجوانوں کی روشن خیالی ہے۔ ان سب باتوں سے اس قدر حالت بگڑ گئی ہے کہ اب سنبھلنا بہت مشکل ہے۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اطیعوا اللہ ورسولہ ولا تولوا عنہ وانتم تسمعون، خدا اور رسول کا کہا مانو، ان کے حکم سے منہ مت پھیرو۔ پارہ نمبر 9 سورہ انفال کا 3 رکوع۔ مسلمانوں، تم میں اعتقاد ہے، ہر بات اعتقاد سے سنتے ہو، ایسے ہی اعتقاد کے موافق عمل بھی کرو۔ دلی جو خیال ہے تمہارا، دلی عقیدت سے جو سنتے ہو تو ایسا عمل بھی کرو۔ ولا تکونوا کالذین قالوا سمعنا وهم لا يسمعون، نام کے مسلمانوں جیسے مت ہو جاؤ جو کہتے ہیں کہ ہم سنتے ہیں حالانکہ خاک نہیں سنتے، اس لیے ان میں اعتقاد ہی نہیں، اس لیے کہ ان میں اعتقاد ہی نہیں، دل کا جو عقیدہ ہوتا ہے، عقیدت ہوتی ہے وہ نہیں، جو جی میں آئے بکتے ہیں۔ بے اعتقاد اور اعتقاد سے سننے والے دونوں برابر نہیں ہو سکتے۔ ان شر الدواب عند اللہ الصم البکم الذین لا یعقلون، مخلوق میں سے بدترین وہ ہے جو کہ اعتقاد کی بات سنتے نہیں اور اعتقاد کی کہتے نہیں، حق بات سمجھتے نہیں، یہ بدترین ہے۔ اور جو اعتقاد رکھ کر اعتقاد سے سنتے ہیں، دل سے سنتے ہیں اور عمل نہیں کرتے، وہ بد سے بدتر ہیں۔ وَلَوْ عَلِمَ اللَّهُ فِيهِمْ خَيْرًا لَأَسْمَعَهُمْ، کہ یہ بے اعتقادوں میں ایک بڑی خوبی کی کمی ہے کہ وہ طلب حق ہے۔ وہ کمی کیا ہے؟ حق کی جستجو۔ اگر ان میں طلب حق کی خوبی ہوتی، حق کی تلاش کی خوبی ہوتی تو اللہ تعالیٰ ان کو حق بات سننے اور سمجھنے کی توفیق دیتا۔ وَلَوْ أَسْمَعَهُمْ لَتَوَلَّوْا وَهُمْ مُعْرِضُونَ، کہ جن کو طلب حق نہیں، جستجو نہیں، ان کو ہم سنوا بھی دیں تو بیکار ہے، ان کی وہی رٹ رہے گی اور وہی اعتراض رہے گا۔ مسلمانوں، ان لوگوں کو چھوڑو، تم کو تو اعتقاد ہے، تم اعتقاد سے سنتے ہو، اندر کی کیفیت سے سنتے ہو، جو کچھ سنتے ہو اس پر عمل بھی کرو۔ تم کو اطاعت کا جو حکم دیا جا رہا ہے اس میں تمہارا ہی فائدہ ہے، تم کو ہمیشہ کی زندگی دینے کے لیے بلایا جا رہا ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا استجیبوا للہ وللرسول اذا دعاکم لما یحییکم، مسلمانوں اللہ اور رسول کی بات سنو، ان کا کہا مانو، کہنا مانو، وہ تم کو ہمیشہ کی زندگی دینے بلاتے ہیں، سوچو تو اس میں تمہارا فائدہ ہے یا اللہ اور رسول کا۔ حدیث شریف میں آتا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے کہ کچھ لوگ جنگل میں بیٹھے ہوئے تھے جہاں پانی اور آبادی منزلوں دور تھی، کئی کوسوں دور تھی، جنگل میں لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، توشہ ختم ہوا، سواریاں مر گئی تھیں، سب کو یقین ہو گیا تھا کہ اب ہم مر جاتے ہیں۔ ایسے میں ایک شخص پیدا ہوا اور کہا کہ لوگوں کیا حال ہے؟ ان لوگوں نے کہا کیا پوچھتے ہو، مرنے کے قریب ہیں۔
نہ سواری ہے نہ توشہ ہے۔ اس شخص نے کہا آؤ میں تم کو ایک سرسبز مقام کی طرف یعنی شادابی جہاں ہریالی ہے اس جگہ کی طرف لے چلتا ہوں جہاں پانی ہے اور طرح طرح کی نعمتیں ہیں، مگر اس شرط سے لے کر چلتا ہوں کہ عہد اور واثق کرو، مضبوط وعدہ کرو کہ میری کسی بات میں نافرمانی نہ کرو گے۔ وہ تمام لوگ عہد کے لیے، وعدے کے لیے وہ شخص وہ یعنی تمام لوگ اس سے وعدہ کر لیے کہ ہم تیری نافرمانی نہیں کریں گے، وہ تمام لوگ عہد کر لیے۔ وہ شخص ان کو لے کر شاداب مقام میں گیا، ہریالی جگہ میں گیا، سرسبز و شاداب جگہ میں گیا۔ وہ سب لوگ بہت خوش ہوئے اور وہاں اتر کر نعمتوں کا لطف لینے لگے۔ پھر اس شخص نے کہا کہ لوگوں چلو کوچ کرو، نکلو یہاں سے۔ سب نے کہا کہاں؟ اس شخص نے کہا کہ ایسے مقام کی طرف جہاں کے پانی کو یہاں کے پانی سے، وہاں کے باغ کو یہاں کے باغ سے کچھ مناسبت نہیں۔ ایسی جگہ کی طرف چلو کہ جہاں کے پانی کو یہاں کے پانی سے، جہاں کے باغ کو یہاں کے باغ سے کچھ مناسبت نہیں، وہاں کی ہر چیز یہاں کی ہر چیز سے اعلیٰ ہے، بہتر ہے۔ یہاں تو چند روز رہنا ہے، وہاں ہمیشہ رہو گے۔ ان میں سے اکثر کہنے لگے کہ ہمارے خیال میں تو نہیں آتا کہ اس سے اچھی کوئی جگہ بھی ہوگی۔ چند لوگوں نے کہا کہ اس شخص سے نافرمانی نہ کرنے کا عہد کر چکے ہیں، وعدہ کر چکے، اور یہ شخص اپنی پہلی بات میں سچا نکلا ہے، اس لیے اس کی یہ دوسری بات بھی مان لو، اس کے ساتھ چلو۔ کچھ لوگ اس شخص کے ساتھ ہو گئے، ہمیشہ کی زندگی اور ہمیشہ کی نعمتوں میں پہنچ گئے، اور جو لوگ خلاف کیے وہ رہ پڑے، وہیں رہ گئے۔ ان کو دشمن لوٹ لیے، قتل کیے اور قید کیے گئے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے تشریف لانے سے پہلے جو انسانوں کی حالت تھی وہ بد سے بدتر ہو گئی تھی، بری سے بری ہو گئی تھی۔ عقائد خراب، معاملات خراب، عبادتوں کا نام نہیں، سب تباہ ہو کر دوزخ کے قریب پہنچ گئے تھے اور محتاج اور مفلس تھے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم پیدا ہوئے، انسان جو تباہ ہو رہا تھا اس کو بچانے کے لیے نصیحت فرمائے کہ تم یہ خدا کی نافرمانی کی وجہ سے تباہ ہو رہے ہو، آؤ میری بات سنو، میرے کہنے کے مطابق عمل کرو، پھر دنیا تمہاری ہے، سارا ملک تمہارا ہے۔ تو حضرت کے کہنے کے مطابق عمل کیے، وہ فتوحات ہوئے، کامیابیاں ملی کہ ساری دنیا ان کے زیر نگی ہو گئی، ان کے ہاتھ کے نیچے آ گئی، جس کی تاریخ شاہد ہے، گواہ ہے۔ جب دنیا میں پھنس کر پھر تباہ ہونے کے قریب ہو گئے تھے تو حضور نے فرمایا کہ دنیا میں پھنسے مت رہو اور دنیا کے ساتھ آخرت کی بھی تیاری کرو۔ اب میں تم کو اس سے بہتر باغ بہار میں اور نعمتوں میں لے چلتا ہوں جس کو جنت کہتے ہیں، وہ دلاتا ہوں۔ کچھ تو حضور کی بات سن کر آپ کے حکم کے مطابق عمل کر کے جنت اور اس کی نعمتوں کو حاصل کیے، اور کچھ لوگ جو ہے حضور کی بات نہ سن کر دنیا ہی میں پھنسے رہے۔ شیطان کو موقع مل گیا، وہ طرح طرح کی نافرمانیاں کرایا، تو یہ دوزخ کے مستحق ہو گئے، دوزخ کے حقدار ہو گئے۔ اتباع کرنے والے لوگوں کو جو حیات جاوید ملی، ہمیشہ کی زندگی ملی، اس کے اثرات دنیا ہی میں ظاہر ہونے لگے۔ مثال کے طور پر حضرت زید رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ خچر جو ہے کرائے پر لیے۔ خچر کا مالک بدو دیہاتی یہ شرط لگایا کہ جہاں جہاں مجھے کام ہوگا وہاں ٹھہرتا ہوا چلوں گا۔ حضرت زید رحمۃ اللہ علیہ نے اس شرط کو منظور کر لی کہ جہاں جہاں تجھ کو کام ہوگا وہاں رک جاؤں گا۔ وہ بدو جو ہے دیہاتی تھوڑی دور چل کر راستہ چھوڑا، وہ ایک ویران جگہ لے جا کر کھڑا کر دیا اور کہا یہاں اترو۔ آپ وہاں اترے۔ اس مقام پر ہزاروں لاشیں پڑی ہوئی تھیں، وہ لاشیں ان کی تھیں جن کو اس بدو نے اسی دھوکے سے لا کر قتل کیا تھا اور مال چھین لیا تھا۔ الغرض وہ بدو جب حضرت زید رحمۃ اللہ علیہ کے قتل کے لیے بھی پہنچا تو حضرت زید فرمائے اتنی مہلت دے کہ 2 رکعت نماز پڑھ لوں۔ اس بدو نے کہا سب ایسے ہی نماز پڑھے لیکن کسی کی بھی جان نہ بچی۔ حضرت زید نیت کیے اور نماز شروع کر دیے۔ آپ سجدے میں تھے، وہ بدو جو ہے قتل کے لیے دوڑا تو آپ فرمائے یا ارحم الراحمین، یعنی اے رحم کرنے والے، سب سے زیادہ رحم کرنے والے۔ تو یکایک دور سے آواز آئی خبردار قتل نہ کرنا۔ بدو جو ہے یہ آواز سن کر ادھر ادھر دیکھا، کوئی نظر نہ آیا، پھر وہ قتل کے لیے آیا۔ پھر آپ جو ہے حضرت زید جو ہے یا ارحم الراحمین فرمائے، پھر وہی آواز آئی، وہ بدو پھر رکا۔ تیسری مرتبہ جو ہے ایسا ہی ہوا، یکایک ایک سوار برچھا لیے پہنچا، ہاتھ میں یعنی ہتھیار لے کر پہنچا، آتے ہی اس بدو کو قتل کر دیا۔ حضرت زید رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں
کہ وہ سوار میرے پاس آیا اور کہا کہ آپ پہلی بار جب یا ارحم الراحمین کہے تو میں 7ویں آسمان پر تھا، دوسری مرتبہ جب آپ یا ارحم الراحمین کہے تو آسمان دنیا طے کر چکا تھا، اور تیسری مرتبہ آپ کے کہنے کے ساتھ ہی دشمن تک پہنچا۔ اب آپ جائیے، ارحم الراحمین نے آپ کی جان بچا دی ہے۔ یہ ہے غیبی تائید جو نیکوں اور خدا اور رسول کے نیک لوگوں اور خدا اور رسول کے حکم ماننے والوں کو پہنچتی ہے۔ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ يَحُولُ بَيْنَ الْمَرْءِ وَقَلْبِهِ، سورہ انفال کا 3 رکوع پارہ نمبر 9، کہ اللہ تعالیٰ آدمی اور اس کے دل کے درمیان حائل ہے۔ اللہ تعالیٰ یعنی آڑ بن جاتا ہے، یعنی بندے کی حفاظت فرماتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کا قاعدہ ہے جس میں طاعت ہے، فرمانبرداری ہے، اس میں کفر اور معاصی یعنی گناہ وغیرہ نہیں آنے دیتا، اور جس میں نافرمانیاں نہیں آنے دیتا، اور جس میں مخالفت ہے تو اس میں ایمان اور نیکیاں آنے نہیں دیتا۔ ایک واقعہ ہے کہ بنی اسرائیل میں ایک بڑے عابد تھے، عبادت گزار تھے، ایک عبادت خانے میں ہمیشہ یاد الہی میں رہتے تھے، اللہ کی یاد میں رہتے تھے۔ قاعدہ ہے جب بندہ خدا کا ہو جاتا ہے تو خدا بھی اس کا ہو جاتا ہے۔ خدا تعالیٰ نے ان عابد کے لیے، عبادت گزار کے لیے ایک انگور کی بیل اگا دی تھی، اور پانی کا چشمہ پاس ہی نکل آیا تھا۔ انگور کھاتے اور پانی پیتے، خدا کی یاد میں رہتے، مخلوق کی کچھ پرواہ نہ رکھتے۔ ایک عورت نہایت حسین و جمیل ایک روز وہاں آئی اور بہت عاجزی سے کہی کہ بستی دور ہے، اگر اجازت ہو تو رات کی رات یہاں پڑی رہوں۔ عابد اجازت دے دیے۔ اب وہ عورت رات کے وقت عابد سے جماع کی خواہش کی، یعنی ہم بستری کی درخواست کی، حتیٰ کہ یہاں تک کہ مطلب ننگی ہو کر، برہنہ ہو کر، بغیر لباس کے سامنے آئی۔ ہر طرح عابد کو اپنی طرف مائل کرنا چاہیے، جھکانا چاہیے، مگر اس خدا کے دوست نے کسی بات کی طرف خیال نہ دوڑایا۔ ان اللہ یحول بین المرء وقلبہ، خدا جو ہے بندے کے اور اس کے دل کے بیچ میں حائل ہوتا ہے، یعنی عابد کو طاعت کی دھن تھی، نیکی کی دھن تھی، اس لیے اللہ تعالیٰ معصیت کو قلب عابد تک آنے نہ دیا، عبادت گزار کے دل تک آنے نہ دیا۔ پھر عابد جو ہے عبادت گزار اپنے نفس کو سمجھاتا رہا کہ اے نفس، تجھ کو زانی کی سزا، زنا کرنے والے کی سزا معلوم ہے، اس کی پیشانی پر لکھا جاتا ہے انہ عائس من رحمت اللہ، کہ زانی جو ہے خدا کی رحمت سے مایوس اور نا امید ہوتا ہے۔ پھر عابد اپنے نفس کو دوزخ کے المناک یعنی سخت عذاب سے ڈراتا ہے، تکلیف دہ عذاب سے ڈراتا ہے، اور آخری عملی تدبیر یہ کیے کہ چراغ میں تیل ڈال کر موم بتی لگائے، جب چراغ بھڑکا اس پر انگلی رکھ دیے اور کہے کہ اے نفس، 70 پانی سے دھوئی ہوئی یہ آگ ہے، اس کی برداشت نہیں ہو سکتی تو دوزخ کی آگ کی برداشت کیسے کر سکے گا۔ ادھر جو ہے داروغہ آگ کا جو ہے اللہ تعالیٰ آگ کے داروغے کو اللہ کا حکم ہوا، آگ لپکی، عابد کے ہاتھ کو جلا کر خاک کر دی۔ یہ واقعہ دیکھ کر عورت چیخ ماری اور جان دے دی۔ صبح کو عابد جو ہے دفن اور کفن کی فکر میں تھے۔ شیطان نے تمام شہر میں مشہور کر دیا کہ فلاں عابد جو ہے عورت سے زنا کیا، اور افشا یعنی یہ بات پھیل جائے گی، اس کے ڈر سے قتل کر ڈالا۔ بادشاہ خود آیا، عورت مری پڑی ہوئی دیکھ کر اس کو قتل کا یقین ہو گیا۔ بادشاہ نے عابد کے سر پر آرا رکھ کر چیرنے کا حکم دے دیا، چیرنے کا حکم دے دیا کہ ایک دھاردار ہتھیار سے اس کو چیر دیا جائے۔ جب آرا چلنے لگا، عابد کے منہ سے آہ نکلی۔ جبرائیل علیہ السلام کو حکم ہوا کہ ہمارے بندے عابد سے کہو، عبادت گزار بندے سے کہو کہ کسی قسم کا کہ تو نے اپنی یعنی جب وہ آرا چلنے لگا تو اس کے منہ سے آہ نکلی عبادت گزار کے، تو جبرائیل علیہ السلام کو حکم ہوا کہ ہمارے بندے عابد سے کہو کہ تو نے اپنی اس دردناک آہ سے، جو آہ نکلی ہے، حاملان عرش کو اٹھانے والے فرشتے اور آسمانوں کے رہنے والوں کو رلا دیا۔ میری عزت کی قسم، اگر تو دوسری مرتبہ آہ کیا تو آسمان کو زمین پر پٹک دوں گا، اور عابد سمجھے کہ رضا الہی ایسی ہی ہے، اللہ کی مرضی یہی ہے، صبر کیے اور راضی برضا الہی رہے، اللہ کی مرضی پر راضی رہے۔ جب عابد جو ہے چیر دیے گئے، ان کو درمیان سے چیر دیا گیا، تو اس مردہ عورت نے سارا قصہ سنایا، واقعہ سنایا۔ سبھوں نے بہت پچھتایا، مگر اب پچھتانے سے کیا ہوتا ہے۔ عابد اور اس عورت کے لیے ایک ہی قبر کھودی گئی، اس میں مشک کی بو نکل رہی تھی، خوشبو آ رہی تھی۔ الغرض جب ان کو دفن کرنا چاہے تو آسمان سے آواز آئی کہ ٹھہرو،
تاکہ ہمارے نیک بندے پر فرشتے جو ہے نماز پڑھ لے، فرشتے یعنی ان کی نماز جنازہ ادا کر لے۔ وہ اتنے مقدس تھے اور وہ اتنے پاکیزہ تھے، اتنے بلند و بالا تھے اللہ کی بارگاہ میں۔ اللہ رب العالمین ہم سب کو جو ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی مرضی پر راضی رہنے کی توفیق عطا فرمائیں، اور مولا تبارک و تعالیٰ ہم سب کو خواہشات نفسانی سے محفوظ اور معمون رکھے، اور مولا تعالیٰ ہم سب کو حضور علیہ السلام کی تابعداری مکمل طور پر کرنے کی توفیق عطا فرمائیں۔ آمین۔ وصلی اللہ تعالیٰ وسلم علی خیر خلقہ سیدنا و نبینا محمد وعلی آلہ واصحابہ وازواجہ وذریاتہ واہل بیتہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین، والحمد للہ رب العالمین۔